ملک بھر میں کورونا کے مزید 89 مریض جاں بحق اموات کی تعداد 3590 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 4471 کیسز رپورٹ، تعداد 1,81,088 تک پہنچ گئی۔ کورونا کے سب سے زیادہ کیسز سندھ میں 69,627، پنجاب میں 66,947 ریکارڈ۔ اب تک 71,000 سے زائد افراد صحتیاب ہو چکے۔ معروف ذاکر اور عالم دین علامہ طالب جوہری انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق طالب جوہری کئی روز سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ علامہ طالب جوہری کی عمر 81 سال تھی۔ وہ طویل عرصے سے دل کی عارضے میں مبتلا تھے۔ علامہ طالب جوہری کی میت اسپتال سے مسجد خیر العمل انچولی منتقل کر دی گئی۔ نماز جنازہ آج بعد نماز ظہرین امروہہ ادا کی جائے گی۔ تدفین وادی حسین قبرستان میں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کی جانب سے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ لواحقین سے اظہار تعزیت۔ علامہ راجہ ناصر عباس، خالد مقبول، سعید غنی سمیت دیگر کا بھی علامہ طالب جوہری کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ بی این پی مینگل کے بعد جمہوری وطن پارٹی کی بھی وفاقی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی۔ سی ایس سی کمیٹی نے مطالبات کی منظوری کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ اختر مینگل کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ بی این پی حکومت اتحادی جماعت ہے اور جلد واپس آ جائے گی۔ وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی پیش گوئی، کہا کہ بی این پی کے کچھ مطالبات جائز ہیں لیکن کچھ پر ہمیں تحفظات ہیں۔ سیاست دانوں کے ساتھ باقی اداروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ جسٹس عیسیٰ کیس قانونی مسئلہ ہے، اس پر بات نہیں کر سکتا۔ بھارتی دہشت گردی پر پاکستان کا او آئی سی وزرائے خارجہ سے رابطے کا اعلان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت پاکستان اور افغانستان میں امن نہیں چاہتا۔ لداخ میں رسوائی پر سوالات سے بی جے پی سرکار دباؤ کا شکار ہے۔ ایل او سی، کراچی اور وزیرستان کے واقعات بھی سب کے سامنے ہیں۔ کے سابق رہنما محمد انور کا بھارت سے فنڈنگ کا اعتراف۔ بھارت سے پیسے لینا ایم کیو ایم کی پالیسی کا حصہ قرار۔ حقائق سامنے لانے کے لیے حکومت پاکستان کی تعاون کی پیشکش، کہا کہ ایم کیو ایم نے بھارتی سفارتکار سے میری ملاقات کروائی اور مجھے ہدایت کی ہے کہ بھارتیوں سے رابطے برقرار رکھوں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ بانی متحدہ نے بھارت سے پیسے لے کر نوجوانوں کو را کا ایجنٹ اور قاتل بنایا۔ بانی متحدہ بھارتی آقاؤں کی ایما پر اب سندھو دیش والوں سے مل گیا۔ متحدہ پاکستان نے بانی کا پرچم اور انتخابی نشان بچایا۔ بانی متحدہ عمران فاروق کو مروا سکتا ہے تو کوئی بھی محفوظ نہیں۔ معروف ذاکر اور عالم دین علامہ طالب جوہری طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق وہ طویل عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا اور مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کی میت تجہیز و تکفین کے لیے مسجد الخیر العمل انچولی منتقل کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ بعد نماز ظہرین امروہہ گراؤنڈ انچولی میں ادا کی جائے گی۔ تدفین وادی حسین قبرستان میں ہوگی۔ علامہ طالب جوہری کی زندگی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ علامہ طالب جوہری 27 اگست 1939 کو بھارتی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد مولانا مصطفیٰ جوہری کی زیر سربراہی حاصل کی۔ 1949 میں اپنے والد کے ہمراہ پاکستان ہجرت کی۔ کئی سال نجف اشرف میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کی۔ علامہ طالب جوہری کو نجف اشرف کے ممتاز عالم آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی، آیت اللہ سید علی، آیت اللہ سید محمد بغدادی، آیت اللہ باقر و صدر نے
فارغ التحصیل ہونے کی سند دی۔ وہ 1965 کو کراچی واپس آئے۔ 5 سال جامعہ ملیہ کے پرنسپل رہے۔ گورنمنٹ کالج ناظم آباد کراچی میں اسلامیات کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ انہیں حکومت نے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ انہوں نے تفسیر قرآن پر کئی کتابیں بھی تحریر کی۔ علامہ طالب جوہری معروف خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پائے کے سخنور شاعر بھی تھے۔ 8 برس کی عمر سے آپ نے شاعری کا آغاز کیا۔ علامہ طالب جوہری نے یادگار غزلیں، قصیدے، سلام، نظمیں اور کئی دیگر کلام بھی کہے۔ 1968 میں آپ نے وجود باری کے عنوان سے پہلا مرثیہ کہا۔ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے، نشانیاں ہیں صاحبان فکر کے لیے، نشانیاں ہیں صاحبان ذکر کے لیے، نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تدبر سے کام لیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزیر علی زیدی، MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی، سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی سمیت ممتاز شخصیات نے علامہ طالب جوہری کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ BNP مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ جس دن ہم اپوزیشن میں آ گئے تو اپوزیشن کو اچھے سے چلائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان بولے کہ BNP مینگل کا فیصلہ PTI کی دیگر اتحادی جماعتوں کے لیے بھی قابل تقلید ہے۔ حافظ عبد الماجد کی رپورٹ۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے BNP مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کی ملاقات۔ موجودہ سیاسی صورتحال، بلوچستان کے معاملے اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ جس دن ہم اپوزیشن میں آ گئے تو اسے بہتر انداز میں چلائیں گے۔ سیاست میں بیٹھ کے تو ظاہر ملکی صورتحال پر بھی بحث ہوتی ہے، سیاسی بالخصوص اس صوبے کی ملک میں جو تبدیلیاں آئی ہیں یا تبدیلیاں آنے والی ہیں، ان تمام صورتحال پر ہم نے بات چیت کی ہے اور انشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات چیت کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جعلی وزیر اعظم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی مقبولیت بھی منفی میں چلی گئی ہے۔ حکمرانوں کو اپنی ناکامی تسلیم کر کے فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ وہ اپنی مقبولیت جو ہے وہ ان کی گوشت ہو گئی ہے، اس کو مزید پاکستان کے لوگوں کو مسلط ہونے کا حق حاصل نہیں ہے، تو انہیں ہی چاہیے کہ اب وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے جو ایک ناکام حکمران ہے اور اپنی ناکامی کی سزا اب وہ پاکستان کو نہ دے اور مستعفی ہو جائے۔ JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ BNP کے فیصلے نے امید کی کرن پیدا کی ہے جو PTI کی دیگر اتحادی جماعتوں کے لیے بھی قابل تلقید ہے۔ حکومت کی دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی اب بے باک انداز میں کلمہ حق کر دینا چاہیے۔ ملک کے 20 بڑے شہروں میں 92 ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا ہے اور ہاٹ اسپاٹ والے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے مہلک وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں حکومتی ٹیم نے اسلام آباد کے ہسپتالوں کا دورہ کیا۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ پولی کلینک، پیمز اور CDA ہسپتال کو 189 آکسیجن بیڈز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جولائی کے آخر تک 2100 سے زائد آکسیجن بیڈز کا اضافہ کریں گے۔ 89 بیڈز ہیں، 189 بیڈز آکسیجن والے ایڈ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر 20 بیڈز ہیں وہ تو ایڈ ہو کے سٹارٹ ہو گئے ہیں CDA ہاسپٹل کے اندر، اور اس کے اگلے 1-2 دن کے اندر 39 بیڈز اور CDA ہاسپٹل کے اندر ایڈ کر دیے جائیں گے، تو 59 بیڈز وہاں پر ہو جائیں گے۔ 13 بیڈز پولی کلینک کے اندر ایڈ کر دیے گئے ہیں، وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو یہاں پہ پمس کے اندر 40 بیڈز جو ہیں وہ منگل کو انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے آکسیجن والے۔ اس کے بعد بدھ کے روز جو ہے 52 مزید بیڈز اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے، اور جمعرات کو انشاءاللہ تعالی 25 مزید بیڈز ایڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام شامل کر کے 189 بیڈز کا اضافہ ہو جائے گا، اور امید ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ذرا سا پریشر آیا ہوا تھا بیڈز کے اوپر، لوگوں کو کہیں کہیں جو ہے انتظار بھی کرنا پڑا تھا، وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بلڈ اپ چلتا رہے گا۔ اسد عمر نے کہا کہ وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے۔ 20 بڑے شہروں میں 92 ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا۔ ہاٹ اسپاٹ والے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی۔ ہم نے ہاٹ اسپاٹس یعنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک نظام بنایا جس سے ہم یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ وبا کا پھیلاؤ سب سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے، اور اگر ان علاقوں کی نشاندہی کر کے ہم ایکشن لیں تو ہمیں وبا کے پھیلاؤ کے اندر روکنے میں یا اس کی رفتار کو کم کرنے کے اندر خاطر خواہ مدد مل سکتی ہے۔ تو NCOC نے
मुल्क के अंदर इस 92 मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स जो हैं 20 बड़े शहरों के अंदर आइडेंटिफाई करके सूबों को भी दे दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी उसका एक्शन शुरू हो गया है। वफाकी वजीर ने कहा कि चेयरमैन NDMA ने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और आज़ाद कश्मीर के दौरे किए और आज खुद सारी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगी। और यहाँ पर अब एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ कैफे। देखते रहिए अब तक। चीज़ मज़ीद बेड्स ऐड हो जाएंगे, तो ये तमाम शामिल करके 189 बेड्स का इजाफा हो जाएगा और उम्मीद है कि उसके साथ साथ जो इस वक्त ज़रा सा प्रेशर आया हुआ था बेड्स के ऊपर, लोगों को कहीं कहीं जो है इंतज़ार भी करना पड़ा था, वो मसला ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बिल्डअप चलता रहेगा। असद उमर ने कहा कि वबा का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। 20 बड़े शहरों में 92 हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन किया गया। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। हमने हॉटस्पॉट्स यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक निज़ाम बनाया है जिससे हम ये निशानदही कर सकें कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे वबा का फैलाव सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और अगर उन इलाकों की निशानदही करके हम एक्शन लें तो हमें वबा के फैलाव के अंदर रोकने में या उसकी रफ्तार को कम करने के अंदर खातिर खा मदद मिल सकती है। तो NCOC ने मुल्क के अंदर इस 92 मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स जो हैं 20 बड़े शहरों के अंदर आइडेंटिफाई करके सूबों को भी दे दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी उसका एक्शन शुरू हो गया है। वफाकी वजीर ने कहा कि चेयरमैन NDMA ने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और आज़ाद कश्मीर के दौरे किए और आज खुद सारी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगी। और यहाँ पर अब एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ कैफे। देखते रहिए अब तक।